پھر فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، صحیح بات غلط خیالات سے الگ کر دی گئی ہے. قد تبین الرشد من الغی، اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا. یاد رکھیے اللہ پر ایمان لانے والا بے سہارا نہیں ہوتا، اس کا سہارا اللہ ہوتا ہے، ایسا سہارا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. دیکھیے اللہ کے سوا جتنے سہارے ہیں سب عارضی ہیں، سب فانی ہیں، سب ساتھ چھوڑ دینے والے ہیں. لیکن جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے وہ ایسا کڑا تھامتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، وہ سہارا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ایسے ایمان لانے والوں کا اللہ دوست ہوتا ہے، اللہ ان کا ولی ہوتا ہے، ان کا ناصر و مددگار ہوتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کے معاملات کو درست کر دیتا ہے، ان کے معاملات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، وہ ان کو اپنے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، وہ ان کی ہدایت کا ذمہ دار ہوتا ہے، ان کے تمام کاموں کا. اللہ ولی الذین آمنوا، یہ ایمان کے فائدے ہیں، یہ ایمان کے ثمرات ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے اللہ کی دوستی کا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی ان کو ہدایت عطا کرتا ہے. اور اس سے بڑی فائدے کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اندھیرے انسان کے لیے غم اور پریشانی کا باعث ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو دوستی کر لیتا ہے اسے ہر معاملے میں رہنمائی مل جاتی ہے، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ مجھے کس طرف کو جانا ہے، اس کو روشنی نصیب ہو جاتی ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، وہ طاغوت انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، یہ آگ میں جانے والے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو یہ اندھیروں میں رہنے والے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ آگ کے ساتھی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ مثالوں سے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اللہ اپنے دوستوں کو کیسے ہدایت دیتا ہے، اور جو لوگ اندھیروں میں ہوتے ہیں وہ کس طرح ہدایت سے محروم رہتے ہیں. تو پہلی مثال، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی. نمرود کی طرف اشارہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے. یعنی نمرود اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ خدا سمجھتا تھا، اور سمجھتا تھا کہ ہر چیز کا مالک میں ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے مزید بحث نہیں کی، انہوں نے بات کا رخ پھیر دیا، کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا. یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ سارے اختیارات تمہارے ہاتھ میں ہیں تو پھر ذرا یہ تبدیلی کر کے دکھاؤ. یہ سن کر وہ جس نے کفر کیا تھا وہ حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا، لیکن اس دلیل کے سامنے آنے کے باوجود ہدایت نہیں پائی. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی. یہ ظالم کون ہے؟ جو حق دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لیں، حق بات سن کر اپنے کان بند کر لیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. یاد رکھیے اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن انسان اپنی خواہشات، اپنے دشمن شیطان کے ورغلاوے اور دنیا کی محبت، ان سب چیزوں میں گرفتار ہو کر بعض اوقات جہالت میں ڈوب جاتا ہے، اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، اور حق کو دیکھ نہیں پاتا، سمجھ نہیں پاتا، اور اسے قبول نہیں کرتا.
ایسا شخص اپنے آپ پر خود ظلم کرتا ہے اور ظلم کرنے والا پھر ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال، او کالذی مر علی قریۃ، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، یعنی اس کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ قیامت کے دن کیسے ہوگا، یہ سب دوبارہ کیسے جی اٹھیں گے۔ آخرت پر ایمان کے بارے میں اس کے دل میں ایک وسوسہ سا آ گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مار دیا اور وہ 100 سال تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے۔ فرمایا تم 100 سال اسی حالت میں رہے ہو۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا تبدیلی نہیں ہوئی۔ کھانا تو تھوڑی دیر کے بعد باسی ہونے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے نا، اور اگر اللہ کھانے کو حکم دے کہ تم باسی نہ ہو تو وہ نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی تر و تازہ رہے گا، کیونکہ اصل حکم تو اللہ ہی کا ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بسیدہ ہو رہا ہے، یعنی وہ بالکل مر کے ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس شخص کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، ایک ڈاؤٹ آیا تھا، تو اس پر اس کی پکڑ ہو گئی، لیکن چونکہ وہ بات کو سمجھنا چاہتا تھا، ہدایت پانا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہدایت دی اور اس کے ذریعے بے شمار لوگوں کو اس کو مثال بنا دیا، اور وہ مثال قرآن میں رکھ دی، اور آج ہم بھی اس سے ہدایت پا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے دل میں آنے والے خیالات پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کے اندر وسوسے آتے ہیں، یہ قدرتی سی بات ہے، ان کو جگہ نہیں دینی چاہیے، ان کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایاک نستعین کتاب میں وہ دعائیں جمع کر دی گئی ہیں جو وسوسوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں، کیونکہ بعض لوگ بعض اوقات بہت بیمار بھی ہو جاتے ہیں کچھ وسوسوں کے بار بار آنے کی وجہ سے، اور کبھی کبھی دین کے بارے میں کسی حکم کے بارے میں کوئی شک و شبہ آنے لگتا ہے، تو یہ شک جو ہے اس کو دل میں جگہ نہیں پکڑنی چاہیے، ورنہ دل بیمار ہو جائے گا۔ فی قلوبہم مرض، انسان منافقت کی حدوں کو جا چھونے لگے گا، بلکہ اس میں پڑ ہی جائے گا۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ سے رجوع کرے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا، وسوسہ آئے تو انسان کہے رضیت باللہ ربا، میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، میں آخرت پر ایمان رکھتی ہوں، میں دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھتی ہوں۔ جس چیز کے بارے میں شک آئے اس کے اپوزٹ جا کر اپنے ایمان کا خوب تکرار کرے، اپنی زبان سے بول کر کہیں کہ میں ایمان رکھتی ہوں، مجھے شک نہیں، لیکن اے اللہ تو میرے اس شک کو دور کر دے۔ تو پھر اللہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان کو اور پختہ کر دیتا ہے۔ وسوسوں کے بعد جو ایمان ملتا ہے وہ کہیں زیادہ پختہ ہوتا ہے، وہ پھر بہترین یقین کے ساتھ انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ نمرود کو ہدایت نہیں ملی، لیکن اس شخص کو ہدایت مل گئی۔ اس نے کیا کہا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ یاد رکھیے بہت سے وسوسے ہمارے کس قسم کے ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، صرف ہم نہیں بچے بھی یہی پوچھتے ہیں، اور بعض اوقات انہی باتوں سے بحثیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز بنا سکتا ہے جس کو وہ خود بھی نہ اٹھا سکے؟ نعوذ باللہ، اس قسم کی باتیں اور سوال کرنے لگتے ہیں لوگ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا بس یہی جواب ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ایک اور درجہ آگے، ابراہیم جو اللہ کے دوست ہیں وہ بھی اپنے رب سے ایک سوال کرتے ہیں، كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، ابراہیم تمہیں ایمان نہیں، یقین نہیں؟ قَالَ بَلَىٰ، کہا بالکل ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن یہ اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو یاد رکھیے سوال کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے، ایک ہی سوال ہوتا ہے، نیت کے فرق سے، مقصد کے فرق سے بات مختلف ہو جاتی ہے۔ ایک شخص
وہی سوال اعتراض کے انداز میں کرتا ہے، انکار کے طور پہ کرتا ہے. سوال ہوتا ہے، مطلوب انکار ہوتا ہے. اور ایک شخص اطمینان قلب کے لیے کرتا ہے. تو جو شخص اطمینان قلب کے لیے کرتا ہے اللہ اس کو جواب دیتا ہے. آج اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ تو بات نہیں کرتا، لیکن یہ کتاب پڑھے تو ہمیں بہت سے سوالوں کے جواب ملتے چلے جاتے ہیں. اور یہ بھی ایمان کے ساتھ ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی اللہ کی ولایت نصیب ہوگی، دوستی نصیب ہوگی، اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اور ان سوالوں سے اور ان وسوسوں سے اور ان باتوں سے انسان اوپر اٹھ جائے گا. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں اطمینان قلب بھی ضروری ہے. تو بہت سے لوگ جو بعض اوقات کسی چیز کو نہیں جانتے وہ علماء سے آ کے سوال کرتے ہیں، تو سوال کرنے والے کے اندر بھی نیت یہ ہونی چاہیے کہ بات کو اور اچھی طرح وضاحت سے سمجھ لیں، اور بتانے والے کو بھی صبر اور حوصلے سے جواب دینا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جھڑکے نہیں، ڈانٹے نہیں، اس سے ناراض نہیں ہو. جتنے بھی لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، دنیا کی کوئی تعلیم دیتے ہیں، ان سب کو یہ بات کہوں گی کہ کبھی بھی سوالی کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی اس کو حقیر نہ سمجھیں، کبھی اس سے ناراض نہ ہو، اس سے اپسٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، انسان ہے، بعض اوقات لوگ بلا وجہ کی جرا شروع کر دیتے ہیں، غصہ بھی آ جاتا ہے. صبر پھر کس چیز کا نام ہے اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہ کیا؟ کیونکہ اگر ایک شخص علم نہیں رکھتا اور وہ جاننا چاہتا ہے تو آپ اگر علم رکھتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ اس کی تسلی کرائیں جتنا آپ کو علم ہے. اور باقی کے معاملے میں کیا کہیں گے؟ واللہ اعلم بالصواب، واللہ اعلم، اللہ کو زیادہ پتا ہے، مجھے تو بس اتنا ہی پتا ہے. اور اگر نہیں پتا تو کھلے دل سے کیا کہیں گے؟ لا ادری، مجھے تو نہیں پتا، میں نہیں جانتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اطمینان کے لیے کیا کیا؟ قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا تم 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، یعنی ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت مکس کر کے الگ الگ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھو، پھر ان کو پکارو، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لو وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پیغمبروں کا معاملہ عام انسانوں سے مختلف بھی ہوتا ہے. ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ چیزوں کا براہ راست مشاہدہ کرواتے ہیں تاکہ ان کے علم یقینی میں خوب پختگی آ جائے، کیونکہ وہ لوگوں کو ہدایت دینے والے ہوتے. جو شخص کسی کی رہنمائی کر رہا ہو اگر وہ خود ڈاؤٹ فل ہو تو وہ کیسی رہنمائی کرے گا؟ مثلاً آپ جا رہے ہیں کسی سڑک پر اور کوئی آپ سے راستہ پوچھتا ہے کہ مارکیٹ کا راستہ کون سا ہے، اور آپ کو خود بھی نہیں پتا اور آپ بتانے کھڑے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کو بھٹکا دیں گے. تو اسی لیے کہنا چاہیے لا ادری، مجھے معلوم نہیں. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا کہے گا، اس کو یہ بھی نہیں پتا. کوئی بات نہیں، وہ کہہ کے سوچ کے چلا جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد بھول جائے گا. لیکن ہم کسی جھوٹ کا ارتکاب تو نہیں کریں گے، کوئی غلط بیانی تو نہیں کریں گے، اور ہمارے دل پہ کوئی بوجھ تو نہیں رہ جائے گا. جب ہم کوئی غلط بات کسی سے کرتے ہیں تو یاد رکھیے جھوٹی بات کا بوجھ لازماً دل پہ پڑتا ہے، سیاہ نقطہ لگتا ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے، وہ دل بوجھل ہوتا ہے. چاہے عام گفتگو میں آپ غلط بیانی کر جائیں، مبالغہ آرائی کریں، اس کے بعد دل خوش نہیں ہو سکتا. اور جس کا دل جتنا چمکتا ہے اس کو اس سیاہ نقطے کا اتنا ہی زیادہ احساس ہوتا ہے، وہ اور زیادہ کلیئرلی نظر آ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ توبہ کر کر کے وہ اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ اس کو مٹا دے اور دل پھر سے پورا روشن ہو جائے. تو بہرحال ان 3 واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے اور کس کو ہدایت نہیں دیتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اللہ چاہے تو ہمیں بھی ہدایت مل جائے، وہی نہیں چاہتا، چاہتے ہم خود نہیں، اور الزام نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ رکھ دیتے ہیں. کسی بھی معاملے میں دین کے کسی بھی حکم کے بارے میں اگر سمجھ میں نہیں آتی بات تو اللہ سے دعا کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، سنجیدگی سے سوال کریں، ریسرچ کریں، ایک دم اس کا انکار نہیں کریں، بحث میں نہیں پڑیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے واضح کر دے گا اور اپنی رضا سے نوازے گا.
دنیا میں بھی اطمینان قلب نصیب ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا چاہا تھا؟ اطمینان قلب. دین کا علم، سوالوں کے صحیح جوابوں کا مل جانا انسان کے اطمینان قلب میں اضافہ کرتا ہے. لہذا اس علم کا حریص ہونا چاہیے انسان کو. پھر آگے کی کچھ آیات اب مال خرچ کرنے کے بارے میں ہے. پارے کے شروع میں انفاق کی بات ہوئی، اب اس کو مزید واضح کیا جا رہا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو ایک دانہ کتنا ہو گیا؟ ملٹیپلائی بائی 700، 700 بن گیا. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ دین کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کو ترقی دینے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے. تو ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کو 1 کا 10 گنا نہیں 700 گنا تک اجر ملتا ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے، یعنی جس کے عمل کو چاہتا ہے، اور بڑھا دیتا ہے، اس کے اجر و ثواب کو اور بڑھا دیتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اور یہ کس طرح بڑھتا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ کہیں بھی ہم مال انویسٹ کریں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ملے. دنیاوی اعتبار سے ہم یہی چاہتے ہیں نا. آخرت کے اعتبار سے بھی یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے خرچ تو کیا ہے، ہم اللہ سے زیادہ بڑا اجر چاہتے ہیں. اور زیادہ بڑا اجر کیسے ملتا ہے؟ خرچ کرنے والے کے حال پر مبنی ہوتا ہے، اس کے اخلاص اور اس کے صدقہ کرنے کے مطابق، اس کی مقدار کے بھی مطابق. زیادہ کرو گے تو زیادہ اجر ملے گا، اخلاص زیادہ ہوگا تو اجر زیادہ ملے گا. پھر اسی طرح مال کس طرح کا آپ خرچ کر رہے ہیں، اگر وہ حلال ہے تو زیادہ اجر ملے گا، مشکوک ہے تو جتنا حلال کا ہوگا اس کا اجر ملے گا، باقی ریجیکٹ کر دیا جائے گا. حرام ہے تو فائدے کی بجائے الٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر موقع محل کے مطابق کہ کہاں کس چیز کی کتنی ضرورت ہے. مثلا ایک شخص بھوکا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں یہ کپڑا لے لو مجھ سے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ایک جوڑا دے رہے ہیں، اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ اس وقت اس کو کھانا کھلاتے تو کہیں زیادہ اجر و ثواب پاتے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک عام لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اور ایک شدید بھوکے انسان کو کھانا کھلانا ہے. ایک اس کو کھانا کھلانا ہے جو ہمیں بھی کھلاتا ہے، اور ایک اس کو کھانا کھلانا ہے جو ہمیں کھلا ہی نہیں سکتا. پھر اسی طرح ایک ہے اپنی جان پہچان والے کو دینا، اس کو دینا جس کو ہم پسند کرتے ہیں، اور ایک اس کو دینا جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، صرف اللہ کی خاطر دینا. اور اس کو دینا جس کو ہم جانتے ہی نہیں. ایک عام بھوکے کو دینا اور ایک اس شخص کو جو قحط زدہ ہے. تو ان سب مواقع کے فرق سے اجر و ثواب میں بھی فرق آ جاتا ہے، اور یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. یاد رکھیے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک مٹھی خرچ کرنے والا کھجوروں کی اللہ کی راہ میں دینے والا اس سارے مال دینے والوں سے آگے نکل گیا جن کے پاس بہت کچھ تھا اور انہوں نے دیا. اس کے پاس بس اتنا ہی تھا. تو اس نسبت کا بھی اندازہ کیجئے کہ آپ کے پاس کتنا اور اس میں سے آپ کیا خرچ کر رہے ہیں. ایک کے پاس ملینز ہیں، اگر اس میں سے وہ 1 لاکھ دے دیتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جس کے پاس 1 لاکھ ہے اس میں سے اگر وہ 1000 دیتا ہے تو اس کے لیے بڑی بات ہو جاتی ہے. تو یہ ساری کیلکولیشن تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی کر سکتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا تو ہے ہی، اور پھر 700 گنا تک بھی، جیسے اس مثال میں بتایا گیا. اللہ عز و جل فرماتا ہے جو شخص نیکی کا ایک عمل کرتا ہے تو اسے اس کی مثل 10 گنا زیادہ بدلہ ملے گا، اور میں اس میں مزید اضافہ بھی کر دوں گا، یعنی 10 گنا دوں گا یا اور اضافہ کر دوں گا. اور جو شخص گناہ کا ایک عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا یا میں اسے معاف بھی کر سکتا ہوں. اور پھر یاد رکھیے کہ صدقے کو اللہ سبحانہ تعالی رکھ نہیں دیتے، اجر بھی دیتے اور اس کو بڑھاتے بھی ہیں.
اللہ کے ہاں وہ پرورش پاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پاک کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا اور اللہ صرف پاک کمائی قبول کرتا ہے تو بے شک اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کو صدقہ کرنے والے کے لیے پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے پچھیرے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. ایک کھجور ملٹی پلائی ہوتی ہوتی گرو کرتی 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 پہاڑ جتنی بن گئی. یعنی آخرت میں انسان جائے گا تو دی تو ایک کھجور تھی لیکن اجر پہاڑ جتنا وہاں اس کو ملے گا. لہذا ہمیں اللہ سے سودا کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ ہم اپنی ذاتی ضروریات میں بھی خرچ کرتے ہیں اور کبھی اس طرح بھی خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت آئی ہوتی ہے تو اس کو ٹالنے کے لیے یا اپنی پروٹیکشن کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ سب بھی اچھی بات ہے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن دین کے لیے خرچ کرنا. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جنہوں نے یہ بلڈنگ بنائی، جنہوں نے اس جگہ کو خریدا اور اس میں حصہ ڈالا، مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایک ایک مسلح کی قیمت ہم نے بانٹی تھی. نماز پڑھنے کی جگہ کی قیمت 25,000 تقریباً بنتی تھی اور کچھ لوگوں نے اکیلے اور کچھ نے مل کر وہ سب خریدی تو الحمدللہ وہ جگہ آ گئی، حالانکہ بہت مہنگی جگہ تھی. پھر اس کے بعد تعمیر کا مرحلہ آیا تو لوگوں نے اپنے زیورات ڈالے، کسی نے کچھ ڈالا کسی نے کچھ، اور الحمدللہ اللہ نے ان سب کا دیا قبول کیا. تو آج ہم اس چھت کے نیچے بیٹھ کر اس زمین پر جو کسی نہ کسی کے حصے کی ہے نا، اس نے خریدی ہوئی ہے، وہ دنیا میں اس کے نام نہیں لگی لیکن اللہ کے ہاں اس کا ریکارڈ موجود کہ کون کس کے حصے پہ بیٹھ کے اس وقت قرآن سن رہا ہے اور یہ پڑھا جا رہا ہے. تو یہ خرچ کرنا جو ہوتا ہے یہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے. تو ہم اپنی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی فی سبیل اللہ کچھ نہ کچھ وقف کرنے اور وصیت کرنے کا ضرور اہتمام کریں. زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں، اپنا کچھ زیور یا کوئی پراپرٹی کا حصہ یا کوئی چیز کہ یہ ہم اللہ کے راستے میں نیکی کے کاموں میں، صدقہ جاریہ کے کاموں میں وقف کرتے ہیں تاکہ ہم مر بھی جائیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو اجر کا سلسلہ جاری رہے اور وہ گرو ہوتا رہے، کیونکہ اللہ کے ہاں تو گرو ہوتا ہے جب اخلاص کے ساتھ دیا جاتا ہے. فرمایا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر یہ لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، یعنی باتیں نہیں بناتے اس پر. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. ایسے لوگ رنج اور غم سے آزاد ہو جائیں گے. پھر اگر انسان خرچ کر کے دوسرے کو جتاتا رہتا ہے، ذلیل کرتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ نہ کرے. فرمایا ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. یعنی دے کے آپ لوگوں کو ذلیل کریں اور تنگ کریں. اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے، یعنی اللہ کو تمہارے صدقات نہیں چاہیے. اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر. یعنی کچھ لوگ صرف وہاں دیتے ہیں جہاں ان کی شہرت ہو، جہاں ان کا نام کسی تختی پر لکھا جائے، جہاں وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم نے یہاں اتنا اور اتنا خرچ کیا ہے. تو دکھاوا کرنا جو ہے وہ اجر کو برباد کر دیتا ہے. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. اس پر جب زور کی بارش برسی تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. یعنی جو وقتی طور پر اس کو ایک ایکسائٹمنٹ ہوئی تھی یا وقتی طور پر کسی کو اس مال سے فائدہ ہوا تھا، بس وہ اتنی دیر کی بات تھی، اس کے نتیجے میں وہ گرو نہیں کیا. اس کا یہ خرچ کرنا اس کو آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، وہ دنیا میں ہی دھل کے صاف ہو گیا. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے، انہیں کوئی شک نہیں ہوتا اور دل میں کوئی پشیمانی نہیں ہوتی خرچ کر کے، بلکہ خوشی خوشی خرچ کرتے ہیں.
ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بلند زمین پر سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں بتا دیا گیا فرق دو لوگوں کا، جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے، اور وہ جو دل کے قرار کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے۔ اس کی چھوٹی سی کوشش بھی بہت بڑا نتیجہ پیدا کرے گی، بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوگی۔ تو یاد رکھیے، خاص زکوٰۃ ہو، خاص صدقات اور خیرات ہوں، دل کی خوشی کے ساتھ دیں، کیونکہ ابتغاء مرضات اللہ کیا ہے کہ جب وہ دیتے ہیں تو انہیں ایک تسکین ہوتی ہے کہ میرا رب خوش ہوگا اس سے، انہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوتا ہے، ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو مال وہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر لوٹائے گا، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا، اور پھر یہ یقین ان کو بہتر سے بہتر طریقے پر خرچ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی 5 نمازیں ادا کرو، 1 مہینے کے روزے رکھو اور دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، دل کی خوشی سے، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر خاص طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی میں دل کی خوشی کی بات کی گئی کہ اطمینان سے دو۔ آپ نے فرمایا جس نے یہ 3 کام سر انجام دیے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا، اس کو ایمان کی حلاوت اور سویٹنس محسوس ہوگی، اس کے دل میں ایک خاص خوشی ہوگی۔ نمبر 1، جس نے ایک اللہ کی عبادت کی، اکیلے اسی کی، اور بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ نمبر 2، اس نے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ وہ زکوٰۃ ادا کی جو ہر سال اس پہ فرض ہوتی، یعنی اس کو پریشانی نہیں لاحق ہوگی، اوہ پھر زکوٰۃ آ گئی، اب پھر مجھے اپنا زیور بیچنا ہوگا، اب میں کہاں سے پیسے لاؤں، یہ سال گزرتے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس طرح کی باتیں نہیں، شکر کریں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ دینے والوں میں سے ہیں، اللہ آپ کے ہاتھوں دلوا، آپ کے مال میں حق رکھا دوسروں کا، دوسروں سے آپ کو نہیں دلوایا، آپ کے ہاتھوں دلوایا دوسروں کو۔ تو اس لیے جو شخص خوشی سے زکوٰۃ دے گا اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ نمبر 3، نیز زکوٰۃ میں بہت بوڑھا، بیمار، مریض اور گھٹیا جانور نہ دیا، لیکن اپنے مال سے معتدل اور متوسط چیز دی، کیونکہ اللہ نے تم سے نہ بہت بہتر چیز کا مطالبہ کیا اور نہ تمہیں گھٹیا چیز دینے کا حکم دیا۔ یعنی جب انسان زکوٰۃ کا مال نکالے تو اس میں معتدل سی متوسط درجے کی چیز دے سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب انسان خرچ کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر روز صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ روک رکھنے والے کا مال ضائع کر دے۔ اور ضائع کس طرح ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کہ ضروری کہ چوری ہو جائے، بعض اوقات یہ بھی نہیں ہوتا کہ بظاہر آپ کو کہیں اس کا نقصان نظر آئے۔ ضائع ہونے کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ضائع ہونا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے اوپر نہیں لگا سکتے، کسی فائدے کی جگہ پہ نہیں لگا سکتے، چھوڑ کے مر جاتے ہیں اور بچے ان کو غلط سلط جگہوں پر اڑاتے ہیں۔ یعنی چوری ہونا، ضائع ہونا، ٹوٹ پھوٹ جانا، یہ تو ضائع ہونا ہی ہے، یہ تو سامنے نظر آنے والی چیز۔ اور ضائع ہونے کی ایک قسم کیا ہے کہ وہ اسراف میں جاتا ہے، فضول چیزوں پر خرچ ہوتا ہے، جس پر خرچ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ثواب کوئی نہیں ہوتا، الٹا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایسا کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور پھر اور ضائع ہونا کیا ہے؟ بیکار چیزوں کو خرید کے گھر بھرنا، جن سے کوئی اجر و ثواب نہیں، جو الٹا ہمارے لیے وبال جان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ گھر کی ڈیکوریشن میں اس قدر بیکار اور فضول چیزیں خرید لیتے ہیں کہ جو ان کے لیے وبال جان ہوتی ہے، صرف ان کی صفائی چمکائی کرنی پڑتی، ان سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ مال اگر کسی اسکول میں لگتا تو وہ بچے پڑھتے جو اسکول سے باہر گلیوں میں پھر رہے ہیں، یہ مال لگتا کسی جگہ سڑک بنانے میں، یہ مال لگتا کسی غریب کی فیس دینے میں، یہ مال لگتا کسی دینی ادارے کو بنانے میں، یہ لگا اس فرنیچر پر جس پہ سو کر نیند بھی نہیں آتی۔ ہم نے کہاں مال ضائع کر دیا؟ تو بیکار، فضول، غیر ضروری چیزوں کا خریدنا یہ بھی مال ضائع کرنا ہے۔
تو جب انسان نیکی کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر فضول چیزوں پر تو خرچ ہوتا ہی ہے، اور یوں انسان اپنا مال اس جگہ لگاتا چلا جاتا ہے جس میں اس کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دیتے ہیں، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے بھی ابھی کسی لائق نہ ہوں۔ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں ایک بوڑھے شخص کی مثال دی گئی جس نے بڑی محنت سے باغ لگایا تھا، اور جب وہ بڑھاپے میں پہنچا ریٹائرمنٹ کی عمر کو اور بچے ابھی چھوٹے تھے، کمانے کے لائق نہ تھے، تو باغ ہی جل گیا۔ سخت ضرورت کے وقت وہ سارے کا سارا باغ راکھ بن گیا۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوگا جو دنیا میں فضول چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، ریاکاری سے خرچ کرتے ہیں، دے کے احسان جتا کے ضائع کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب انسان کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی ضرورت ہوگی، کیونکہ آگ سے بچو خواہ کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ بچو، تو وہ ٹکڑا دیا تو تھا مگر اخلاص سے نہیں دیا تھا۔ آج کیا ہے؟ آج کوئی چیز نہیں کہ جو اس کے لیے سایہ بنے، جو اس کے لیے جہنم کی آڑ بنے، وہ سب تو ضائع ہو گیا، دکھاوے کی نظر ہو گیا، اسراف کی نظر ہو گیا، بیکار چیزوں کے خرچ کرنے کی نظر ہو گیا۔ آج تو یہاں کوئی بھی اجر و ثواب نہیں اس کا۔ یعنی آخرت میں قیامت کے دن جب انسان ذرے ذرے کا محتاج ہوگا، وہاں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ اسی بوڑھے کی طرح حسرت سے ہاتھ ملتا رہ جائے گا، ایڑیاں رگڑتا رہ جائے گا کہ جس کے پاس اب آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رہا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چھانٹنے کی کوشش کرو، یعنی جو بالکل ردی بیکار کام نہ آنے والی فضول، وہ جا کے چیریٹی میں دے دو۔ نو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم آنکھیں بند کر لو۔ تمہیں جان لینا چاہیے اللہ بے نیاز ہے۔ یاد رکھیے جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں وہ اس کو نہیں اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا اجر ہمیں اس نے دینا ہے۔ پھر سوچئے کیا دے رہے ہیں، کسی کو بھی دیتے ہوئے سوچئے کیا دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ سے کیا چاہتے ہیں ہم، کیونکہ عموماً ہم اپنی پسندیدہ ترین چیزیں سنبھال کے رکھ لیتے ہیں اور جو فضول چیزیں ہوتی ہیں وہ نکال دیتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے، یہ کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ یہ ردی بیکار چیزیں۔ دیتے ہوئے سوچا کریں کیا دے رہے ہیں، کس طرح دے رہے ہیں۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، شیطان نہیں کرنے دیتا خرچ۔ وہ کیا کہتا ہے؟ تم فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، فحشاء کا، یعنی اس طرح خرچ کرواتا ہے کہ انسان کو الٹا اس کی عزت کی بجائے بے عزتی ہو۔ کیونکہ بعض اوقات انسان اس طرح کے کسی غریب فقیر کو بھی دیتا ہے، اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اور بعض اوقات اس کے سامنے ہی انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک شرمناک رویہ ہے نا کہ آپ نے کسی کو اس طرح دیا، اس طرح اس کے ساتھ ڈیل کیا، اس کو حقیر سمجھ کر۔ مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے،